السلام علیکم۔ دعائے سیفی شریف زبردست کمالات، کرشمات، معجزات کی حامل یہ دعا اپنے اندر زبردست طاقت رکھتی ہے۔ بڑی جلالی قسم کی دعا ہے، انسان کے جسم کے اندر تھرتھری سی پیدا کر دیتی، انسان کو تڑپا کے رکھ دیتی، انسان حال سے بے حال ہو جاتا ہے، انسان کے ہونے والے ہر کام الٹے پڑنے لگتے ہیں، انسان پر رجت سی طاری ہو جاتی ہے، انسان سخت مشکل اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر اس دعا کو بغیر اجازت کے پڑھا جائے، مرشد کریم کی کرم نوازی کے بغیر اگر اس دعا کا ورد مسلسل جاری رکھا جائے تو بہت کچھ کھونے کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے برائے مہربانی اس دعا کو بغیر اجازت نہ پڑھیں۔ اپنی مرشد کی نگرانی میں کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، زبردست جان کا اندیشہ ہو، دشمن سے موت کا خوف ہو، جنات حملہ آور ہو رہے ہوں، جادو اور بد نظری کا زبردست شکار ہو رہے ہو، تو اس دعا کی طرف رجوع کرو، لیکن وہی کہ اس دعا کو بغیر اجازت، بغیر مرشد کی نگرانی میں نہ پڑھو۔ اگر پڑھو گے تو نقصان کا سخت اندیشہ ہے۔ یہ دعا بیسیکلی اگر ہم مختلف قدیم کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس دعا کو اللہ کے امر سے منسوب کیا جاتا ہے کہ اللہ کے امر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو سکھائی، اور پھر یہ دعا مختلف سلاسل میں باقاعدگی سے نہ صرف پڑھی جاتی ہے بلکہ اس کے ترجمے پر بڑا غور و فکر کیا جاتا ہے، اور بعض سلاسل کے نصاب میں اس دعا کو شامل کیا گیا۔ اگر ہم اس دعا کے بیسک کنسیپٹ کی طرف رجوع کریں، سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس دعا میں آخر ہے کیا، اس دعا کا مفہوم کیا ہے، اس دعا کا بیسک ترجمہ کیا بنتا ہے، ٹوٹل مفہوم ہے کیا، تھیم کیا ہے اس دعا کا، تو اس دعا کا دوسری تمام دعاؤں کی طرح ایک ہی تھیم ہے، ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی پرسنالٹی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی۔ سبحان اللہ۔ دعا میں اللہ کی بادشاہی کو، اللہ کی حقیقت کو، اس کی ایگزسٹنس کو نہ صرف قبول کیا گیا ہے بلکہ کھلے عام اس کا اقرار بھی کیا گیا کہ یا باری تعالیٰ آپ سپریم ہیں، اے میرے پروردگار آپ بادشاہ ہیں، آپ ہی حقیقی مالک و وارث ہیں، حقیقی بادشاہ ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود حق نہیں، آپ کے کوئی پیرلل ہے ہی نہیں، کوئی خدا آپ کے پیرلل ہو ہی نہیں سکتا۔ گواہی دینی ہے، کھلی گواہی دینی ہے، کھلے عام اقرار کرنا ہے کہ اللہ یکتا ہے، تن تنا مالک و وارث ہے، اس جیسا نہ خدا ہے اور نہ ہی خدا ہو سکتا ہے، وہ سپریم ہے، تمام تر طاقتوں کا سرچشمہ ایک ہی ذات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ یا باری تعالیٰ میں گناہ گار ہوں، زندگی بھر گناہوں میں، گندگی میں ڈوبا رہا، وہ کوئی ایسے گناہ نہ بچے ہوں گے جو میں نے زندگی بھر اپنی زندگی میں نہ کیے ہوں، لیکن یا باری تعالیٰ تو بادشاہ ہے، تو شہنشاہ ہے، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو کریم بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو قدوس بھی ہے۔
یا حیو یا قیوم تیری صفت بھی، تجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، تو ایک حقیقت ہے، ایک اٹل حقیقت، تو واحد ہے، تو یکتا ہے، تجھے نہ کسی نے جنا نہ تو جنا گیا، وہ اکیلا تھا تو اکیلا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اکیلا رہے گا، تیرا کوئی پیرل ہے ہی نہیں، تیرا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، تیری طاقت، تیری بادشاہی پوری کائنات پر حاوی ہے، تو زندگی کو موت دیتا ہے اور موت کو زندگی، تو رات میں سے دن داخل کرتا ہے اور دن میں سے رات کو نکالتا ہے، تو جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، تو جسے جب چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، جب تیرا کوئی پیرا ہے ہی نہیں، جب تیرا کسی کے ساتھ موازنہ کر ہی نہیں سکتے، تو حقیقت ہے، تو بادشاہ ہے، تو شہنشاہ ہے، تو یہ ہے جی ٹوٹل حقیقت، اس دعا کا خلاصہ، اس دعا کا تھیم، بیسک کنسیپٹ، کہ اللہ کی حقیقت کو ہم سمجھیں، نہ صرف سمجھیں بلکہ سمجھ کر عمل کریں، اللہ کے ساتھ اپنی دوستی کو پروان چڑھائیں، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے کیے پر شرمندگی محسوس کریں، شرمندہ ہو جائیں، گڑ گڑائیں، روئیں، اپنے آپ کو فنا فلہ اور باقی بلا سمجھ کر اللہ کی یاد میں محو ہو کر، فنا ہو کر، اپنی ذات کی نفی کر کے، نفی اثبات بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ، اپنے گناہوں کی رو دھو کے اللہ سے معافی مانگ لو، اپنے دکھڑے ڈائریکٹ اللہ سے بیان کرو، اللہ کے سامنے اپنی مشکلات کا اظہار کرو، اس کے سامنے رو دھو لو، اچھے اور نیک راستے کا انتخاب کرو، جب بھی موقع میسر آئے تنہائی میں سب کا گناہوں پر رو دھو لو، اللہ کو خوش کرنے اور اس کی خوشنودی میں لگ جاؤ، تو کوئی وجہ نہیں کہ زندگی میں کامیاب نہ ہو، بیماریاں دور نہ ہو، پریشانیوں سے نجات نہ ملے، اپنے آپ کو ریلیکس نہ فیل کرو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو، سب کا گناہوں کی معافی مانگو، نیکی اور نیک راستے کا انتخاب کرو، اور پھر تمہاری التجاؤں کو رد کیا جائے، آپ سے دور رکھا جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی، بس شرط صرف اللہ سے تعلق کو بڑھانے کی ہے، اللہ سے تعلق کو بڑھاؤ، اس کے قریب آؤ، اس کی محبت کو ایکسیپٹ کرو، سامنے اپنے دکھڑوں کو بیان کرو، تو دیکھو کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں، کیسے ترقی پاتے ہو، کیسے بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد، تکلیف چمنتر ہو جاتی ہیں، اللہ کو قبول تو کرو، دل سے ایکسیپٹ تو کرو، اس کے قریب تو آؤ، اس سے باتیں تو کرو، اس کے سامنے اپنے دکھڑے تو رکھو، اپنی مشکلات کا اس سے حل چاہو تو صحیح، دور رہو گے برائیوں میں، برے جذبوں کا اظہار کرتے رہو گے، نافرمانی میں پڑے رہو گے، تو پھر اپنے انجام کی خبر رکھنا میرے دوست، ہم ہیں خاک کے ذرے، خاک کے سوا کچھ نہیں، اس حقیقت کو سمجھو اور اللہ کی طرف لوٹاؤ، اس دعا کو جس مقصد کے لیے بھی پڑھو، جس طرف بھی نگاہ اٹھاؤ گے، اللہ حل کرے گا، اللہ قریب آئے گا، تمہارے سب کا گناہوں کی معافی بھی دے گا، تمہارا نام بلند کرے گا، زندگی کامیابی کی طرف لوٹ آئے گی، خوشی اور خوشحالی کی طرف بڑھو گے، پھولوں کی طرح کھلنے لگ جاؤ گے، اور کیا چاہیے، تو دوستوں اللہ کی فرینڈشپ کو قبول کرو، اس دعا کو جس مقصد کے لیے بھی پڑھو گے، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اگر تم سچے ہو اور اللہ کی حقیقت کو سمجھتے ہو، اللہ کو واحد اور یکتا مانتے ہو، ہر مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، آزماؤ اور پھر کامیابی ہی کامیابی زندگی میں سمیٹو۔ آخر میں التجا ہے کہ اس غریب کے چینل کو برائے کرم سبسکرائب کریں، اور یہ جو بیل آئیکن آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو پریس کر دیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور جو بھی ویڈیو نئی آتی ہے اس میں شرکت کیا کریں، آپ شریک ہوں گے، آپ کو انشاءاللہ بہت فوائد حاصل ہوں گے، آپ کو بہت کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا،
آپ ریگولر ہو، آپ اپنا ہی بھلا کرو، نہ صرف اپنا بھلا کرو بلکہ دوسروں کو اس نیکی اور نیک کام میں شامل کرو، ویڈیوز کو آگے فارورڈ کرو تاکہ دوسروں کا بھلا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ